لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن قصے کے حوالے سے جو پروگرام چل رہا ہے اور قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام جو آخری ہم نے ایپیسوڈ کیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے مصر سے۔ اللہ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور آپ پورے قافلہ جو اس کے بارے میں بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ 6 لاکھ کی تعداد تھی، مرد، بوڑھے، بچے، عورتیں، بچے سب ملا کے تقریباً 6 لاکھ۔ اللہ نے ان سب کو سمندر پار کروا دیا اور فرعون کو اس کے لشکروں سمیت، اس کی آل کے سمیت، اس کے سرداروں سمیت ڈبو دیا۔ جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر کہ لوگ کسی بت کے آگے اعتکاف کی حالت میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست جملہ کہا کہ تم تو وہ قوم ہو جو جہل والی باتیں کر رہے ہو۔ بہرحال یہ آگے، اب یہ صحرائے سینا میں ہی تھے۔ اب اللہ کی طرف سے ایک حکم وارد ہوا ان کی طرف کہ کیا کرو، اب تم اس طرح کرو کہ پاس ہی جو ہے اریحہ کا شہر ہے، اس کے ذریعے تم مقدس سرزمین جس پر اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، فلسطین کا علاقہ جو تمہارے باپ دادا کا علاقہ بھی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے۔ صرف تم نے ہمت کرنی ہے، کھڑے ہونا ہے، داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے، کھڑے ہو جو اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ لیکن انہوں نے جب اس سے پہلے جب حملے کرنے کی بات ہو رہی تھی تو 12 نقیب جو 12 سردار تھے وہ بجوائے گئے۔ انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ وہاں جو قوم ہے وہ بڑی طاقتور ہے، بڑے جنگجو۔ اور جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو انہوں نے بتائی تو منع کیا گیا کہ تم اپنے گروہوں کو نہیں بتاؤ گے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، اپنے قبیلوں کو نہیں بتاؤ گے۔ لیکن انہوں نے بات کو نہیں مانا اور قبیلوں کو بتا دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے کوشش کی کہ اب وہ اس جنگ پہ نہ جائیں گے، بہت طاقتور لوگ ہیں، اسلحہ بھی ہے ان کے پاس، اسلحے سے لیس ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ لوگ کیونکہ غلامی کی ایک لمبی زندگی گزار کر آئے تھے، اور غلامی میں قوموں کے حال یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد بھی بھول جاتی ہیں اور ان میں بزدلی بھی آ جاتی ہے۔ غلامی انسان کو صرف 2 ہی چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرواتی ہے۔ ایک وہ چاہتا ہے کہ مجھے کھانا پینے کو مل جائے، رہنے کو جگہ مل جائے، اور میری خواہشات، جنسی خواہشات پوری ہوتی رہیں، بس یہیں تک ہی رہنا ہے۔ اس میں اب جتنی بھی جدت آ جائے، کھانا پینا بہتر ہو جائے، گھر بہتر ہو جائے، اور یہ خواہشات اسی کے گرد انسان کا دماغ گھومتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اب شروع کرتے ہیں۔ ایک چیز جو ہمیں دیکھنی ہے کہ یہ سارے قصے، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ، کیوں یہ قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں ہم نے پڑھا تھا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرما رہے ہیں جتنے بھی قصے ہیں عقل مندوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، نصیحت ہے اور عبرت کا سامان ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی عقل مندوں میں شامل فرمائے۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 99 میں آتا ہے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ۔ اسی طرح ہم آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے پڑھ کر سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں، آپ پر تلاوت کرتے ہیں پہلی قوموں کے جو آپ سے پہلے گزر چکے لوگ ان کے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا۔ اور یقیناً یہ نصیحت ہے جو ہم نے اپنی طرف سے آپ کو عطا کی ہے، یعنی یہ قرآن، یہ جس میں جتنی پچھلی قوموں کے قصے ہیں یہ سب نصیحت کے لیے ہیں، سبق کے لیے ہیں، ہدایت کے لیے ہیں کہ ان قوموں نے یہ کچھ کیا تو اے امت محمدیہ جو کہ اس وقت جن کے ذمہ ہے
اب وہ کام جو رسول اور انبیاء کرتے تھے اب وہ کام امت محمدیہ کو کرنا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 7320۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی بالشت پائی بالشت، جیسے ایک بالشت برابر ہوتی ہے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اور اگر ہم جوتوں کو الٹے تو پیچھے سے تلوے سے تو بالکل برابر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک ایک گز اتباع کرو گے، جس طرح انہوں نے کیا سو وہی کچھ تم کرو گے۔ اور ہمیں یہ قصے کس لیے بیان کیے جا رہے ہیں ہم پر، یہ قرآن میں کیوں ہیں؟ تاکہ انہوں نے یہ غلطیاں کی، انہوں نے یہ کام کیے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل میں دو گروہ ہوئے، ایک اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے اور دوسرے اپنی راہ کھو گئے، بھٹک گئے۔ تو ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ زینا، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ انعمتا علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو آپ کے غضب کے مستحق ٹھہرے اور جو ضالین تھے، جو راہ پٹکے، جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہیں۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھو وہی کچھ کرو گے، ایسے ہی جو انہوں نے کیا تم بھی ویسا ہی کرو گے۔ ایون کہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی تو تم میں بھی ضرور ایسا کوئی شخص ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے گا، اور فرمایا کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں گھسے تھے، بل میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ اب اس لیے یہ ہم جتنے بھی قصے پڑھ رہے ہیں ہمیں ان کو یہ سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ پوچھا صحابہ نے کہ پچھلے لوگوں سے مراد کون؟ یہود و نصارہ، فرمایا اور کون؟ تو اب جتنے بھی یہ یہود کے قصے ہم پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل نے جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے ان کے حکموں کو مانا یا نہ مانا، کتنا نہ مانا، ان کے حکموں کی عدولی کیسے کی، ان کے ساتھ کیسے ان کا ارتضاء کیا، کیسے مذاق کرتے رہے، کیسے نافرمانی کرتے رہے اللہ اور اس کے رسول کی، کہیں ہم ان چیزوں میں مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو حق ہے، سچ ہے۔ ان قصوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہے اور پھر اپنے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہے، جو بگڑ چکے ہیں ان کو صحیح کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر سورہ المائدہ سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہاری طرف بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ بنی اسرائیل میں نبیوں کا اور رسولوں کا تانتا ٹوٹتا ہی نہیں تھا، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے اور رسول، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح آخری رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیکنڈ لاسٹ تھے، بنی اسرائیل میں جو آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بھی یحییٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کے ان انعاموں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے ان انعاموں کو جو اللہ نے تم پر کیے، کہ تم میں بہت ساروں کو نبی بنایا، نبیوں کی بعثت مبارک ہوئی، اور اسی طرح وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تم میں بہت سارے بادشاہ بنے، حکومتیں بھی ملی، جیسے بعد میں سلیمان علیہ السلام، جالوت جو ہے یوشع بن نون کے دور میں زمانے میں جب وہ نبی تھے، اس وقت جالوت کے خلاف حملہ کیا گیا تھا، طالوت نے حملہ کیا تھا اور طالوت کو فتح ملی تھی، اور پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہوئی، اور داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہوئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آگے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے کسی اور کو جہان میں عطا نہ کیا گیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47، اسی طرح آیت نمبر 123، 122 غالباً ہے، 123۔ یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر کی اور تمہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی۔ اسی طرح سورہ جاسیہ میں آپ پڑھیں گے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب بھی نازل کی اور حکمت کی باتیں، صحیفے بھی نازل کیے، وَالنُّبُوَّةَ، اور نبی بھی ان کی طرف بھیجے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کو فضیلت دی تمام جہان کی قوموں پر۔ دیکھیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہم نے جیسے پہلے 20 پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو نعمتوں کا ذکر کر کے اپنی قوم کو پہلے تیار کیا، پھر فرمایا اے میری قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس طرح کرو داخل ہو جو اس مقدس زمین میں
اریحا کا شہر پاس تھا، اور داخل ہو جو اس مقدس زمین یعنی بیت المقدس کی طرف، یعنی اس فلسطین کی طرف داخل ہو جاؤ۔ بیت المقدس تو بعد میں بنا، فلسطین کی پاکیزہ زمین جو ان کے باپ دادا کی زمین تھی، ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بھی یہی تھا، وہ بھی یہیں آ کر جب ہجرت کے بعد آئے تو یہیں بسے، اور اسی طرح اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جد امجد تھے، یعقوب علیہ السلام، انہی سے یہ بنی اسرائیل کی نسل چلی تھی۔ اور کہا کہ اس پاکیزہ، اس بابرکت مقدس بستی یعنی فلسطین میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو ولا ترتدوا، اور نہ پھیرنا، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں کے بل، یعنی اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھرنا۔ 7 مہلک گناہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنگ کے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ وَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور دیکھو اگر تم نے ایسا کیا، جہاد سے انکار کیا، تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، اللہ کی دین کو قائم کرنے کی کوشش، اور اس میں سب سے ٹاپ موسٹ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کی راہ پر آ جائے۔ سینا کا میدان، بنی اسرائیل موجود تھے، یہ گھوم رہے تھے کہ اب کہاں جانا ہے۔ اللہ نے کہا یہ 7 اریحا کی بستی سے داخل ہو جو فلسطین میں، اور اللہ نے تمہارے لیے یہ فتح لکھ دی ہے، اللہ نے تمہارے یہ مقدر میں کر دیا ہے کہ تمہیں وہاں فتح ملے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، وہاں پر جیسے میں نے بات کی کہ 12 پہلے ہی لوگوں کو بھیجا گیا تھا، 12 نقیب سرداروں کو بھیجا گیا، انہوں نے آ کے جب اطلاع دی کہ وہاں جو قوم ہے بڑی جنگجو ہے، بڑے طاقتور ہیں، بڑے قاداور ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قبیلوں سے ذکر نہ کرنا، لیکن انہوں نے کر دیا۔ اب ان لوگوں نے کیا مانا یا نہیں مانا؟ ان لوگوں نے جا کر جنگ کی یا نہیں کی، جہاد کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ اگلی آیت نمبر 22 میں آتا ہے، قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اس میں تو بڑے جنگجو لوگ ہیں، بڑے ظالم، بڑے طاقتور، بڑے قاداور لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہنے لگے کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ خود نہ نکل جائیں۔ اللہ اکبر! جیسے آج ہمارا مسلمانوں کا وتیرہ ہے، ہم خود کچھ نہیں کر رہے، ہماری دعائیں کیا ہیں کہ اللہ اس کو برباد کر دے، اس کو برباد کر دے، اس کو برباد کر دے، اس کو برباد کر دے۔ ہم جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بائینا اور کھیتی باڑی تجارت پر ہی راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کے دین کے لیے کوشش چھوڑ دو گے، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہیں آؤ گے، تو تم پر ایسی ذلت مسلط ہوگی جو اس وقت تک نہ ٹلے گی جب تک کہ تم دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں داخل ہوں گے اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے جابر، بڑے طاقتور، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ جب وہ نکل جائیں وہاں سے، اپنے اللہ کو کہیں کہ وہ ان کو وہاں سے نکال دے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، کہنے لگے اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے یقیناً۔ اب 2 لوگ جو تھے جو اس بنی اسرائیل میں سے تھے، کیونکہ باقی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، تو اب 2 لوگ کھڑے ہوئے اس قبیلے میں سے۔ ان کا نام جو آتا ہے یوشع بن نون، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ نبی ہوئے، اور دوسرے تھے کالب بن یوفنا۔ تو وہ دونوں کھڑے ہوئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں، قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، 2 لوگوں نے کہا ان سے، انہی کے قبیلوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، یہ وہی تھے یوشع بن نون اور کالب بن یوفنا، یا یوفنا یا یوفانا جو نام آتا ہے ان کا، کہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، تم صرف ایک کام کرو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ، دروازے پہ پہنچ جاؤ، دروازے میں داخل ہو جاؤ، ایک دفعہ تم اپنی فورس کے ساتھ وہاں چلے جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی شہر کے پھاٹک میں ایک دفعہ داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو یقیناً تم غالب رہو گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور دیکھو اگر تم واقعی حقیقی ایمان رکھتے ہو، تم اپنے اس دعوے ایمان میں اگر واقعی سچے ہو، تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔
جب اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں فتح ملے گی تو تمہیں فتح ملے گی، اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے تم صرف شہر کی طرف داخل ہو جاؤ، ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ تمہیں فتح دے دے گا، اللہ کی نصرت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بہرحال بنی اسرائیل کیونکہ ذہنی طور پر غلام تھے، کمزور ہو چکے تھے، یوشع بن نون نے اور اسی طرح کالب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، تم ہمت کرو، صرف چلو مقابلے پر، ہمیں پورا یقین ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، صرف اللہ تم سے کیا چاہتے ہیں کہ تم ہمت کرو۔ اب یہ لوگ کیا انہوں نے ہمت کی یا نہیں کی؟ کیا یہ داخل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور پھر اس کی تائید کی کالب بن یوفنا تھے اور اسی طرح یوشع بن نون نے بھی، جو بنی اسرائیل میں سے تھے تو سرداروں کی طرح، تو انہوں نے بھی تائید کی، لیکن بنی اسرائیل نے آگے کیا جواب دیا؟ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہاں جو جنگجو لوگ ہیں نکل نہ جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فتح دیتے ہیں۔ یوشع بن نون جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وفات پا گئے تو یوشع بن نون کہتے ہیں کہ جب نبی تھے اس وقت ان کو فتح ملی تھی، اور اس وقت بہت کم لوگ تھے جو طالوت کے ساتھ تھے، حضرت طالوت کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا کیا تھا؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی تو چھوٹے گروہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے فتح پاتے ہیں اپنے سے بہت طاقتوروں پر۔ واللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دیجئے، وثبت اقدامنا، اور اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے خلاف، کافر قوم کے خلاف اپنی مدد سے نوازیں۔ بہرحال انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ، انہوں نے آگے کیا جواب دیا؟ اپنے بنی اسرائیلی دو جو لوگ تھے ان کے سمجھانے کے باوجود بھی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہنے لگے کہ ہم ہرگز داخل ہی نہیں ہوں گے موسیٰ، جب تک وہ بیچ میں، وہ اس شہر میں موجود ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے۔ فاذهب انت وربک، پس جا اور تو اور تیرا رب، فقاتلا، تم جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے، یہیں بیٹھے رہیں گے۔ قائدون قاعدہ سے ہے یعنی ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہلیں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4609 نمبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری جب غزوہ بدر ہوا، جسے یوم فرقان کہا جاتا ہے، اللہ نے دو گروہوں کا وعدہ کیا تھا کہ ایک پر تمہیں ضرور فتح دیں گے، ایک قافلہ جو ابو سفیان کے ساتھ اس کی سربراہی میں شام کی طرف سے واپس آ رہا تھا، اور دوسرا جب وہ اس کی حفاظت کے لیے آنے والے 1000 کا لشکر قریش کا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا، صحیح بخاری کی حدیث 4609 میں، تو سب سے پہلے جو تقریر کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، ان کے بعد جو تقریر کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی۔ بڑی زبردست تقریر کی کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ آپ کا چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں ہمیں لے چلیے، ہم ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی زبردست تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فاذهب انت وربک فقاتلا، ہم نہیں کہیں گے انا ہاہنا قاعدون، بلکہ ہم تو جہاں آپ لے کر چلیں گے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ گروہ انصار جو تھا وہ زیادہ تھے اور آپ بار بار پوچھ رہے تھے، یہ تینوں صحابی مہاجر تھے، تو آپ نے پھر کہا مجھے اور مشورہ چاہیے۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست پرسنالٹی ہیں۔ سعد بن عبادہ ہوں، سعد بن معاذ ہوں، معاذ بن جبل ہوں، یہ سب انصار ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بار بار مشورہ مانگ رہے ہیں، غالباً آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنگجو لوگ ہیں، جنگوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے، آپ سمندر تک لے چلیے، آپ کہیں گے تو ہم آپ کے حکم پر ایک اشارے پر سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا بنی اسرائیل نے کہ جا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کیونکہ آپ یہی چاہتے تھے کہ گروہ انصار یعنی انصار کی بھی رضامندی لے لی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی تو آپ نے اللہ سے دعا کی، قال ربی انی لا املک، کہا کہ اے میرے رب میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی و آخی، صرف اپنی جان پر یا اپنے بھائی پر، یہ لوگ ہیں جو میرے اختیار میں ہیں، اپنے پر اختیار رکھتا ہوں، اگر تو حکم کرے گا تو میں اپنے بھائی کو لے کر چل پڑوں گا۔ اور فرمایا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ کیونکہ یہ لوگ نافرمان ہیں، میری نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو مجھ سے جدا کر دے، مجھے ان سے جدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اب ان کو کیا سزا دی؟ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اب یہ شہر، مقدس شہر فلسطین اب 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دیا گیا۔ یتیہون فی الارض، یہ اسی صحرا میں ہی مارے مارے پھرتے رہیں گے، باہر نہ نکل پائیں گے۔ فلا تعصا علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہ غم کھائیں، آپ نہ افسوس کریں ایسے نافرمانوں پر، آپ ان کی وجہ سے افسردہ نہ ہوں۔ بہرحال یہ داخل نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام افسردہ تھے، اب اللہ نے 40 سال کے لیے اس مقدس زمین کو ان پر حرام کر دیا۔ یہ نکل دیتے کسی طرح، ہم کسی شہر میں چلے جائیں پھر گھوم پھر کر وہیں آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، صحرا میں رہے ایک پورا، ان میں سے ایک پورا جو سمجھ لے کہ جو لوگوں کا گروہ تھا جو اس وقت بڑے تھے 40-50 سال کے، وہ سب کے ساتھ ختم ہوئے۔ نئی فوج جو ہے، نئی جو ان کی اولادیں تھیں وہ جوان ہوئیں، وہ کیونکہ پہاڑوں میں پڑی ہوئی تھی، غلام نہیں تھی، غلامی والا ذہن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پھر شہر کو فتح کیا تھا۔ یوشع بن نون جب نبی تھے اور طالوت جب سربراہ تھے اور داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ بہرحال انہوں نے انکار کیا، 40 سال تک اسی میں کرتے رہے، نئی نسل آ گئی اور یہیں اسی صحرا سینا میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ صحرا سینا میں رہ رہے تھے، ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہو رہا تھا؟ ان کو پانی چاہیے تھا۔ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب مانگا، التجا کی، فریاد کی پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اپنا یہ عصا لاٹھی ماریں اس چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو جیسے ہی آپ نے لاٹھی ماری تو پھٹ گئی وہ چٹان اور اس میں سے 12 چشمے نکل آئے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کو سمجھ میں آ گئی، ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ تھا تاکہ وہ پانی پر نہ لڑیں۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے اس پاکیزہ رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین پر فسادی بن کر نہ پھرنا، لالچ نہ کرنا، ایک دوسرے کا حق نہ مارنا۔ اور ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 تھی جو بھی تلاوت کی گئی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے ان کے اوپر ایک بادل بادل تھا، جہاں جہاں جاتے تو وہاں ان کے اوپر بادل رہتا۔ نعمتیں دیکھیں کیسی ملی، اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا چھاؤں کر دی، کیونکہ دھوپ تھی، صحرا کیسے زندگی گزرتی، جہاں یہ بنی اسرائیل جاتے دھوپ کے وقت اللہ کا بادل، ایک اللہ نے بادل کو ان کے لیے مسخر کر دیا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا، اور پھر ان کے لیے آسمان سے من اور سلویٰ، پرندہ تھا ایک گوشت کی طرح اور اسی طرح ایک میٹھا کنبی کی طرح، یہ ان کی خوراک تھی جو بڑی زبردست لذیذ تھی۔
اللہ فرما رہے ہیں کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے رزق کے طور پر تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا انشاءاللہ ابھی پڑھ لیتے آگے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ظلم یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم کیا یہی کھاتے رہیں گے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے اگلی، کہ ہم اس پر نہیں رہ سکتے کہ بس یہی روز کھائیں، ہمارے لیے کوئی دالیں ہوں، کوئی چٹھارے ہوں، کوئی سبزیاں ہوں۔ اللہ کی طرف سے نعمت اتری ہوئی تھی لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اللہ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے اس کھانے پر، صرف ایک ہی کھانا ایک ہی پینا، وہ روز کھمبی وہی میٹھا، وہ جو پڑ جاتا ہے وہی پرندوں کا گوشت ہمیں کھلایا جا رہا ہے، نہیں کر سکتے ہم صبر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ تم مانگ اپنے رب سے، دعا کر اپنے رب سے، یخرج لنا مما، نکالے ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہمارے لیے زمین سے ترکاری نکالے، زمین سے سبزیاں، دالیں، اور اسی طرح بہت سارے دوسرے جو ہیں مسر، اور یہ بہت ساری چیزوں کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح تھوم کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے زمین سے ترکاری سبزیاں یہ نکلے، ہم تھک گئے ہیں یہ گوشت کھاتے کھاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا اس چیز کو بدل دے اللہ تمہارے لیے جو بہتر ہے اس چیز سے جو ادنا ہے؟ یعنی تم ادنا چیز کا تقاضا کر رہے ہو جبکہ اللہ کی طرف سے تمہیں من اور سلوہ مل رہا ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے اللہ اکبر اتنی زبردست خوراک مل رہی ہے، پاکیزہ رزق مل رہا ہے۔ کہا گیا پھر اہبطوا مصرا، تو پھر اس طرح کرو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے سو وہ کچھ ہے جو تم چاہتے ہو، جس کا سوال کرتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا وہاں جا کے۔ پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، ڈھونڈو راستہ اور نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ان کی یہ ڈیمانڈ، کیونکہ ان کا ذہن غلامانہ تھا، یہ لوگ کھانے پینے ہی کی طرف سے توجہ کیے ہوئے تھے، زندگی کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے حصے میں ذلت بھی آئی، مسکنت بھی آئی، اور اللہ کے غضب کے یہ مستحق بھی ٹھہرے۔ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر وہی 61 میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تم پر اب ذلت اور مسکنت چھائی رہے گی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور تم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر چکے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی یہ نشانیاں تھیں، یہ من اور سلوہ کا اترنا، تمہارا سمندر کو پھاڑ کر اللہ نے تمہیں جو نجات دی فرعون اور آل فرعون سے، اس کے باوجود تم اللہ کے ناشکری بھی کر رہے ہو اور اللہ کے حکم کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہو۔ نہ تم مقدس شہر میں داخل ہوئے، اللہ کے جو پاکیزہ کھانے ہیں ان سے بھی انکار کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ بھی کہ تمہاری نسلوں میں پہلے بھی نبیوں کو قتل کیا گیا بغیر الحق، حالانکہ یہ حق نہیں تھا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے کہ تم نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حدوں کو پامال کرنے والے تھے۔ ان پر یہ ذلت اور چھائی رہے گی۔ ہاں، کیسے یہ ذلت اور غضب ان پر کیسے ٹالتا تھا؟ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں آتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، یہ جہاں بھی رہیں گے ان پر ذلت چھائی رہے گی، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، ہاں جب یہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیں گے تب بھی ان کی ذلت کم ہوگی، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور جب یہ لوگوں سے اپنے تعلقات درست کر لیں گے۔ اور آج ہم دیکھ لیں انہوں نے کیا کام کیا ہے، ہیبرو زبان کو انہوں نے زندہ کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے باوجود انکار کر دیا ہے، لیکن اپنی زبان کو زندہ کر دیا ہے، دوبارہ گریا پر جا کر یہ روتے ہیں، یہ پورا جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں اب، اور بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، جو نیبوکڈنصر یعنی بخت نصر کے زمانے میں تباہ ہوا، پھر اس کے بعد ٹائٹس رومی نے تباہ کیا، اور آج بھی وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ تو یہ دوبارہ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں ہیکل سلیمانی کو۔ تو بہرحال اور کر کیا رہے ہیں کہ پوری دنیا کی معیشت انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لی ہے، اور یہ لوگ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی ہیبرو زبان کو، عربی زبان زندہ ہے،
پھر بھی ہم نے اس کو اپنا زبان نہیں بنایا، حالانکہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا الحمدللہ مارز وجود میں آیا تھا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے کلمے کے ساتھ، اور کہا گیا تھا دو ہی ریاستیں ہیں، ریاست مدینہ اور دوسری ریاست پاکستان، جو اسلام کے لیے قائم ہوئے، اور کوشش کی گئی، کچھ لوگوں نے کی کہ اس عربی کو مادری زبان بنایا جائے تاکہ ہمیں اللہ کی بات سمجھ میں آئے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں ان پڑھے گی جب ٹلے گی اس وقت ہی جب یہ لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر کر دیں گے اور اللہ سے اپنے تعلقات بہتر کریں گے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنت بھی چھائی رہے گی۔ آج سے پچھلے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا جرمن میں ان کے ساتھ، جہاں جہاں یہ ہوتے وہاں ان کو ذلیل کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَیقتلون الانبیاء بغیر الحق، اور یہ لوگ انبیاء کو بغیر حق ادا، مگر حق نہیں تھا اور قتل کرتے رہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ نافرمان تھے اور یہ حدوں کو توڑنے والے تھے، حدوں کو کراس کرنے والے۔ آج ہم کہیں اللہ کی نشانیوں کا انکار تو نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ کی آیات کا انکار تو نہیں کر رہے؟ کیا اللہ کی یہ جو ہیں قرآنی آیات ہم ان کو مان رہے ہیں؟ کیا صرف زبانی اقرار کرتے ہیں کہ مانتے ہیں اور ہمارے عملوں میں کوئی بھی نہ نظر آئے؟ یہ قرآن جس کی ایک ایک آیت اللہ کی نشانی ہے، کیا واقعی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا سمجھا ہے کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ قرآن، اللہ کی یہ آیات ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ کیا قرآن ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو میرے اور آپ ہم سب کے لیے کھڑا ہے۔ کیا بنی اسرائیل نے جو کیا، انہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور دین میں ایک نئی بدعت لے آئے؟ کیا ہم نے ایسا تو نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم کو اور صحابہ کی مبارک زندگی کو ایک طرف رکھ کے کہیں یہ تو نہیں کیا کہ ہم نے کوئی اور ہی زندگی، کوئی اور چیزیں اپنا لی ہوں؟ کیا ہم نے وہ بزدلی تو نہیں دکھائی جو انہوں نے دکھائی؟ کیا ہم واقعی صرف اپنے کاروبار اور صرف کھیتی باڑی پر تو نہیں راضی ہو گئے کہ بس یہی ملتا رہے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے ہم کہیں بھاگ تو نہیں رہے؟ اللہ کے دین کے لیے کوشش کہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے سینٹوں میں، ہماری عدالتوں میں، ہماری اسمبلیوں میں قائم ہو؟ کیا اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو دیکھ لیں کیا انجام ہوا بنی اسرائیل کا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ دیکھیں ایک حدیث کے ساتھ بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 407/1۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ یہ انبیاء اکرام کو قتل کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، کہ قیامت والے دن سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، چاہے گروہ کی صورت میں قتل کیا ہو، اللہ اکبر، چاہے اکیلے کیا ہو، اس کو سب سے زیادہ، اس گروہ کو اور نبیوں کو قتل کرنے والوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام قصوں میں جو سبق ہے، جو عبرت ہے، جو نصیحت ہے، اس سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة